بندہ اپنی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، اگر کوئی بندہ گیٹ کیپر ہے وہ بھی چاہتا ہے میں دنیا میں کامیاب ہوں، اور اگر کوئی بندہ اسی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے وہ بھی چاہتا ہے میں کامیاب ہوں. یعنی ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، اور ہر بندے کے وجود میں یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں، یعنی دنیا کے اندر مجھے ایسا اسٹیٹس ملے، ایسا مقام ملے کہ لوگ اس مقام کے بارے میں یہ چاہیں کہ کاش اس جگہ کے اندر اوپر میں بھی ہوں. یعنی ہر بندے کی یہ تمنا میں جہاں بھی جاؤں لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں. اب ان چیزوں کے حصول کے لیے، یعنی کہ ان کامیابیوں کے حصول کے لیے ہر انسان نے اپنے ذہن کے اندر علیحدہ الہی عمل بنا رکھا ہے. جو بندہ دولت کی دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے زیادہ مال کما لینا یہ کامیابی ہے. مجھے پچھلے دنوں یو کے سے ایک کا میسیج آیا تو مجھے کہنے لگے علامہ صاحب کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جس کے پاس دولت ہو وہ کامیاب نہیں ہے. یعنی کہ جس کے پاس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاتح عالم ہونا، جس طرح دنیا کے یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے، امریکہ بھی ان کے اندر شامل ہے، یو کے ان کے اندر شامل ہوگا، فرانس اس کے اندر شامل ہوگا، روس کو آپ لیں. اب ان ملکوں کا نظریہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں فاتح عالم ہونا، یعنی کہ دنیا کو فتح کرنے کا نظریہ، یہ کامیابی کی علامت ہے. اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں علم کی فراوانی، یعنی کہ آپ کے پاس کثرت علم ہو، علم کی فراوانی یہ ترقی کی معراج ہے. تو یہ کچھ سوچے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ایک وہ کثرت مال کا ہونا، ایک وہ ہے جو کہتے ہیں جی فاتح عالم ہونا، اور ایک وہ طبقہ ہے جو یہ کہتے ہیں علم کی فراوانی یہ ترقی کی معراج ہے. لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. جب تاریخ کے اوراق کھولے جائیں نا تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اگر صرف یاد رکھنا مال کا ہونا ضروری ہے لیکن کامیابی کی نشانی نہیں ہے. اگر صرف مال ہی کا ہونا کامیابی کی نشانی ہوتا نا تو دنیا کا کامیاب ترین شخص قارون ہوتا. اس قارون کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اتنی دولت تھی اس کے پاس، اتنے خزانے تھے، آپ حیران رہ جائیں گے ہم کے پاس کتنی کو دولت ہوگی. ایک بندہ بھی اگر ہم اس کو کہیں کہ یار ہمارا یہ دولت خانہ ہے اس کی چابی تم لے لو، 4 چابیاں ہوں گی، 10 ہو جائیں گی، 20 ہو جائیں گی. نبی پاک نے فرمایا اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ 70 نوجوان اس کے خزانوں کی چابیاں اپنی پشتوں کے اوپر رکھتے تھے اور ان کی پشتیں جو ہیں وہ دوہری ہو جایا کرتی تھی. آپ اندازہ کریں کتنا مال ہوگا. لیکن جب وہ مرا تو کیا ہوا؟ فاصلے جہنم ہوا، اور ابھی بھی زمین کے اندر وہ دھنستا جا رہا ہے. کون کروں؟ تو اس سے بھی پتہ چلا صرف مال کا ہونا یہ کامیابی کی نشانی نہیں. دوسری چیز علم کی فراوانی. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کثرت علم کا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہوتا نا تو سب سے کامیاب ترین آپ کو شیطان نظر آتا، کیونکہ یہ فرشتوں کا استاد ہے، فرشتوں کا استاد ہے. اور کثرت سجود کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں اگر اس کے سجدوں کی کثرت کو کھلایا جائے نا جتنے اس نے سجدے کیے ہیں، کوئی چپا ایسا نہیں کہ جہاں پہ اس کے سجدے کی جگہ جو ہے وہ موجود نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں ہر بندہ شیطان کے اوپر لعنت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. تو علم یہ بھی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، کثرت علم کا ہونا. اب تیسری چیز کیا ہے؟ فاتح عالم ہونا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر فاتح عالم ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہوتا نا آج ہٹلر دنیا کا کامیاب ترین شخص ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ فاتح عالم ہونا کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ دنیا کو فتح کرنے کا نظریہ. کیونکہ ہٹلر کو آپ لے لیں کتنا کو کون ذکر کرتا ہے، کتنا کو نام لیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو بھی اس کو یاد کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے اتنے بندے مروا دیے، اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا، یہی ہے نا. تو اسی چیز کو لے کے اور آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی بڑے دنیا کے اندر ایسے ایسے انسان گزرے، بڑا نام کمایا ہے، بڑی طاقت تھی، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو جب فاتح عالم بھی ہونا یہ بھی کامیابی کی نشانی نہیں ہے.
تو پھر حضرت انسان تو مجبور ہو گیا نا، کیونکہ یہی 4-5 چیزیں، یا کوئی یہ کہہ لے گا جی بھائی کثرت اولاد کا ہونا ہے یہ کامیاب کی نشانی، ہمارا علاقہ بہت بڑا ہے، ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے، میری اولاد بہت زیادہ، یہی کامیابی کی نشانی، تو اولاد بھی تو ختم ہی ہو جاتی ہے۔ سکندر تھا نا، اس نے نظریہ دیا دنیا کو فتح کرنے کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سکندر جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے کیا تمنا کی، اس نے کہا دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر نکالنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا کو فتح کرنے کا نظریہ دینے والا، سوچ رکھنے والا آج دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا، اس نے کہا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اب یہ غور کرنا چاہیے، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جتنا میں نے دولت والے لوگوں کو پریشان دیکھا ہے، ماڑے بندے کو میں نے اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ قسم اٹھا کے میں کہہ، ہو سکتا ہے آپ میری اس سوچ سے اختلاف بھی کریں ہیں، ہو سکتا ہے اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے، لیکن میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یا تو وہ دولت والا اولاد کے ہاتھوں کہیں نہ کہیں پھنسا ہوتا ہے، یا وہ کاروبار کے ہاتھوں کہیں نہ کہیں پھنسا ہوتا ہے، یا وہ کسی اور ٹینشن کے اندر پھنسا ہوتا ہے۔ تو یہی 4-5 چیزیں ہیں، اور آپ کیا بتا سکتے ہیں، فاتح عالم ہونا، دولت ہونا، علم، اور کیا ہے؟ تو لیکن آپ تاریخ دیکھیں، جن لوگوں کے پاس اس چیز کی کثرت موجود تھی وہ آپ کو پھندے پہ لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کرتا ہے، یا اللہ تو رہنمائی فرما کہ ہم دنیا کے اندر ہیں، عزت ملے ہیں، ایک چیز اپنی زندگی کے اندر شامل کریں تو میں آپ کو کہنے لگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دنیا میں رہیں اور آپ کو کوئی باتیں نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی مقام والا ہو سکتا ہے، عزت والا ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتا ہے، جتنا قرب حضور کو ملا کہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا نہیں ٹگے ٹگے کے لوگوں نے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کو باتیں کی ہیں؟ ٹگے ٹگے کے لوگوں نے، دیکھو ایسے ایسے اوباش لڑکے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں نکالا کرتے تھے، لیکن دیکھیں جو جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے وہ بلند سے بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت انسان کی تمنا ہوتی ہے عزت ملے، تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے کہ یار عزت تو مل جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، مقام مل جاتا ہے، مرتبہ مل جاتا ہے، لوگ تو پھر بھی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو یاد رکھیے گا، عزت والا بندہ ہی عزت دیتا ہے، کمینہ بندہ نہیں کسی کو عزت دے سکتا، کیونکہ اس کے اندر کمینگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کمینے پن کا جو دامن کے اندر وہی دیا جاتا ہے نا، اور بھائی جو سخی ہو وہی مال دیتا ہے، جس کا دامن خود خالی ہے، جو خود کمینہ ہے، اس نے تو باتیں ہی کرنی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایسے لوگ جب چلے جاتے ہیں نا دنیا سے، لوگ پھر اچھے لفظوں کے اندر یاد نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے بڑے بابا فرید کہتے تھے، نہ غریب الویخ کے سیا کر، نہ پیڑی نظر نہ تکیا کر، لوکاں دے عیب لب نہ فریدا کدی اپنے اندر کی تکیا کر۔ تو بندہ رب کی بار گئی، اللہ تو بتا دنیا کے اندر رہیں، کامیابی ملے، جب دنیا سے جانے لگے تو سکندر کی طرح یہ نہ کہ دیکھو جی خالی ہاتھ جا رہا، بلکہ مولا تیری طرف سے آواز ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے حصول کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، فرمایا بندے اگر تو چاہتا ہے دونوں جہانوں میں کامیابیاں ملیں، عزت ملے، مقام ملے، تو فرمایا قد افلح من زکا، یعنی کہ پہلے کیا کرو، اپنے دل کو ستھرا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ کے اندر کیا فرمایا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کا ذکر کرو۔ میں پھر آپ سے یہ آغاز ہی کے اندر اپیل کرنا چاہوں گا، آپ نا روزانہ اپنے دل کو چیک کیا کریں، کیونکہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ دل میرا زندہ ہے یا نہیں، پہلے یہ حدیث سنی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ، فرمایا مثال اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے
اور مثال اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی المیت، فرمایا زندہ اور مردہ کسی ہے، اگر آپ اپنے رب کو یاد نہیں کرتے تو یاد رکھیں آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ اور یہ ہم 14ویں صدی کے ہیں، 15ویں صدی کے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے خدا جانے، اور ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں، ہر بندہ اپنی کیفیت کو سمجھتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تو آپ اندازہ کریں کہ جب ان کی حالت یہ ہو جایا کرتی تھی، اگر وہ غفلت کی طرف چلے جائے ہیں تو پھر ان دلوں کی کیفیت کیا ہوگی، ان دلوں کی حالت کیا ہوگی۔ چھوٹا نام تو نہیں نا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان کے بارے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، ان کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا زید۔ اب مجھے بتائیں زید نام یاد کرنا کوئی اوکھا کام ہے؟ کسی کو ایک دفعہ بھی آپ کہہ دو کہ میرا نام زید ہے تو وہ بار بار آپ سے پوچھے گا، چلو ایک دفعہ پوچھ لے گا، 2 دفعہ پوچھے، روزانہ تو نہیں نا پوچھے گا۔ اب آپ روزانہ ہی اپنے خادم سے پوچھتے تھے، کون؟ حضرت بایزید بستامی، تیرا نام کیا ہے؟ کہتا زید۔ پھر پوچھتے اگلے دن تیرا نام کیا ہے زید۔ ایک دن اس نے کہا حضور آپ میرے سے ناراض تو نہیں؟ وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے میرا نام کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے لیکن آپ روزانہ ہی پوچھتے ہیں۔ اب سنو حضرت بایزید بستامی نے کیا کہا، پھر میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ کہنے لگے جب اسے اس کا نام یاد کر لیا ہے سارے نام بھول گئے۔ آپ اندازہ کریں، اب بتانے لگوں آپ کو، جب بندہ غفلت کی طرف جائے یا غافل ہو جائے، پہلی بات یہ ہے، میں قرآن سے بھی اس بات کی دلیل دینا چاہوں گا، کیونکہ بس اوقات ایسی باتیں بیان کی جائیں نا، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے نا اپنے گھر سے وہ نکلا، تو ٹہنی کے اوپر نا 2 چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی، تو رستہ چونکہ بڑا طویل تھا، وہ ایک جگہ پہ اوپر ٹھہر گیا، تو پہلی دوسری سے کہنے لگی، نے کہا پتہ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ بایزید بستامی کے دیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو مردہ ہو چکی ہے۔ وہ کہا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکہ عطا کیا تھا، چڑیوں کی بولی سمجھتا تھا، چڑیوں کی بولی جس کو ملکہ عطا کر دے یہ اس کا کرم ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ نے کیڑی کی آواز کو بھی سن لیا، اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا کیا۔ ابھی جب انہوں نے کہا کہ حضرت بایزید بستامی تو مردہ ہو چکے ہیں، لیکن اس نے کہا چلو میں دیداری کا، میں ان کی قبر کا دیدار کر لوں گا۔ چلتا چلتا جب وہاں پہ پہنچا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حیات تھے، کھانا وغیرہ انہوں نے کھلایا۔ پھر اس نے پوچھا، نے کہا حضور چڑیا تو یہ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ کس وقت یہ بات کی؟ انہوں نے کہا اس وقت کہی۔ تو حضرت بایزید بستامی کہہ رہے انہوں نے ٹھیک بات کی، اس وقت میں اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوا تھا، تو اس چڑیا نے میرے دل کی کیفیت کو بیان کیا۔ تو جب بندہ یار کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا تو یاد رکھیں دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں نا، خدا کا واسطہ روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح آپ پڑھ لیا کریں، آپ کے دل پہ نصیحت اثر کرے گی۔ آپ جب خوف خدا والی گفتگو سنیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یقین جانے تھوڑی سی گفتگو چھڑتی ہے، مدینے کا بالکل تھوڑا سا ذکر، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دوزخ کا تذکرہ ہو، آنکھوں میں آنسو آتے، دل موم ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے۔ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل زندہ ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ ذکر اللہ ہی ہے، ایک تو یہ ہے نا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، رب کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی عطا کرے گا، پھر یہ آپ کا دل زندہ ہوگا، پھر یہ آپ کا دل ستھرا ہوگا۔ رسول اللہ نے خود فرمایا، حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَایَةُ الْقَلْبِ لَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ دیکھیں مسجد کو صاف کرنے کے لیے مشین ہے کہ نہیں؟ یعنی حضور فرماتے ہیں ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے۔ حضور نے فرمایا دل کو صاف کرنے کا جو آلہ ہے نا، فرمایا وہ لا الہ الا اللہ، اپنے رب کا ذکر کرو، یہ آپ کا دل ستھرا ہو۔ اور یہ تو وہ ذکر ہے، یہ بات اگر آپ سمجھیں، اگر آپ کے اندر تمنا ہو، کیونکہ ہم لوگ دنیا دار لالچی ہو چکے ہیں، اگر آپ کے اندر تمنا ہو، میں نے پڑھا کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا دل صاف ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کرم یہ ہوتا ہے یا تو بالواسطہ حضور کے دل سے فیض ملتا ہے یا بلا واسطہ حضور کے دل سے فیض ملتا ہے۔ جب دل ستھرا ہو جاتا ہے، جب دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ روزانہ پڑھو، 100 دفعہ بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
اتنے درجے بلند ہوں گے آپ تصور نہیں کر سکتے. افضل الذکر اتنے درجے بلند ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی نا یا اللہ وہ ذکر دے جو صرف میرے ساتھ خاص ہو, کسی اور کو نہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ میں نے اس ذکر کے بارے میں کہا جو میرے ساتھ خاص ہو, یہ تو ہر مومن کی زبان پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر ایک پلڑے میں دنیا و آسمان میں جو کچھ ہے وہ رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے, فرمایا یہ کلمہ طیبہ پلڑا بڑی نظر آئے گا. یعنی اس کے اندر اتنی طاقت ہے. یہ یاد رکھیے گا, کبھی کسی بندے کی شخصیت جو ہے نا اس کو اس کے اندر نہ تولنا, یہ دنیاوی طور پہ کتنا آگے گیا ہوا ہے. یہ دنیا کا جو امیر ترین شخص ہے نا, تو اس نے کوئی ٹویٹ کی تو نیچے کسی عربی نے کیا, اس نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا نوازا ہے تو تم کیوں نہیں اسلام کی طرف آ جاتے, نہیں تم غور و فکر کرتے. تو اس نے اس کے جواب کے اندر یہ بات کہی, وہ کہنے لگا کہ میں اکیلا تھوڑی کافر ہوں, اتنے کافر ہیں, جدھر اتنے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے پھر میں بھی چلا جاؤں گا. پھر اس بندے نے جو نیچے تحریر لکھی نا, یہ آپ کو بتا رہا ہوں حضرت یہ فکر کیا ہے, کھانی تو 2 ہی روٹیاں نا, لیٹنا تو چلو ایک ہی بستر کے اوپر ہے نا. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو 10 مرلے کا مکان ہے اور ایک بندہ پورے 10 مرلے کے اندر لیٹ گیا ہو, لیٹنا تو ایک ہی بستر کے اوپر ہے نا, ایک ہی بیڈ ہے نا, لیکن کیا ہے بس اللہ تعالیٰ بتاتا ہے دیکھ کس سطح کے اوپر رکھا ہوا ہے, لیکن سوچ دیکھو کہاں تک ہے کہ چلو فلاں آگ کے اندر جائے گا تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے. آپ اس چیز کو سمجھو, جو بندہ فجر پڑھنے کے لیے آ جائے, جو بندہ فجر سے پہلے 2 سنتے پڑھے, نبی پاک نے فرمایا دنیا کے اندر جو کچھ ہے, دنیا کے اندر جو کچھ ہے, فرمایا وہ سب کچھ ایک پاسے. فرمایا جو بندہ فجر کی 2 سنتے پڑھتا ہے اس کی 2 سنتے ایک پاسے. یعنی کہ آپ دیکھو وہ جس کو آپ سمجھتے ہو بڑا لیول ہے, اس کا لیول یہ ہے اگر وہ سنتے نہ پڑھے وہ سنتے پڑھنے والا اسے بہتر. تو آپ مجھے بتائیں اگر آپ واقعی اسلام کی حقیقت اور اسلام کی چاشنی کو سمجھنا چاہتے ہو, اپنے نبی کو پڑھو ہے یقین, کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے اندر آپ بیٹھو گے نا آپ کی دماغی کیفیت بھی ویسی ہو جائے گی. یہ کچھ لوگ ابھی پلپلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں ان سوسائٹیز کے اندر بیٹھ کے, وہ کہتے ہیں دیکھو جی چلتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. لیکن میں نے اس معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو دین کو لے کے حضرت بڑے پختہ, کیوں؟ کیونکہ وہ دینی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ بھی دیکھیں. تو اس لیے دوستو اپنے رب کے ذکر کی طرف آؤ. جب آپ کا دل زندہ ہوگا نا, یہ نبی پاک سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ کس طرح پتہ چلے نیکی ہے یا برائی ہے؟ حضور نے فرمایا جس چیز کے بارے میں تیرا دل کھٹکے نا سمجھا برائی ہے. یعنی کہ تمہارے اندر بھی ایک مفتی ہے, لیکن مفتی تو تب بولے گا نا مفتی زندہ ہوگا. آپ بھی تو تب بولتے ہیں نا کہ اندر روح ہے, تو جب دل ہی مردہ ہے تو اس نے کب آپ سے کلام کرنا ہے؟ تو آپ ذکر اللہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرو. روزانہ آپ جا رہے ہیں شاپ کی طرف, آپ جا رہے ہیں اپنے کالج کی طرف, آپ جا رہے ہیں دکان کی طرف, آپ جا رہے ہیں نوکری کرنے کے لیے, کوئی بڑا کام نہیں, 15 منٹ بھی نہیں لگتے, آپ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہو, دل آپ کا زندہ ہوگا. اور درجے کتنے بلند ہو گئے آپ اس بات سے اندازہ کریں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا 450 سال اس نے عبادت کی آگ کی. کس کی پوجا کی؟ آگ کی اس نے پوجا کی ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس کے پاس گئے, کہنے لگے اب وقت نہیں آ گیا کہ تو اپنے خالق کی طرف رجوع کر لے. تو اس نے یہ کہا اے موسیٰ اگر تجھے یقین ہے کہ وہ بخش دے گا, معافی دے دے گا, تو پڑھا پھر مجھے اپنا کلمہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کلمہ پڑھایا. اب صرف اس نے جب کلمہ پڑھا, صرف کلمہ پڑھا, 450 سال اس نے کیا کیا؟ آگ کی پوجا کی. 450 سال ابھی کلمہ پڑھا, چیخ ماری, روح پرواز کر گئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کفن و دفن کا انتظام کیا, خود جنازہ پڑھایا. اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پاک پروردگار مجھے بتا تو صحیح, جو ایک دفعہ تیری توحید کا اقرار کرے تو مولا تو اسے کتنا نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل نے آ کے عرض کی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ جو ایک دفعہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ جو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے, جب اس کلمے کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے, فرمایا اس کلمے کے ساتھ جب آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو جنت کا پوشاک پہناتے ہیں اور بخش بھی دیتے ہیں.
حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بات سنائی. اب کتنا 450 سال اس نے آگ کی پوجا کی تھی اور دیکھا گیا کہ ایک ایک کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کے 20 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو علماء فرماتے ہیں جو ایک دفعہ موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھ دے اس کے اتنے درجے بلند ہوتے ہیں تو جو 100 دفعہ محمد حبیب اللہ کا کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لیکن اگر آپ پڑھنے کی طرف آئیں اور یہ بہانہ ہوتا ہے. آخری بات صرف میں کرنے لگوں, یہ جو ہم آ کے بیٹھتے ہیں نا, یقین جانیے یہ بخشش کا بہانہ ہوتا ہے. اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی. میں نے ایک بات پڑھی, کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بخش دے, لیکن جب یہ کہا جائے گا اس کے عملوں کو دیکھو کوئی نیکی نظر نہیں آئی. اللہ فرمائے گا دیکھو کوئی نیکی نظر آ رہی, کوئی ایک نیکی بھی نظر نہیں آئے گی ہے, لیکن اللہ فرمائے گا اس کی ایک نیکی ہے. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ میرے کو نظر نہیں آئی. فرمایا یہ رات کو اٹھا تھا اور اس کے دل کے اندر تمنا یہ پیدا ہوئی تھی کہ میں اپنے رب کا ذکر کروں, صرف تمنا پیدا ہوئی تھی, لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ سو گیا. فرمایا تمنا تو آئی تھی نا, یہ تمنا ہی اتنی پسند آئی ہے کہ ہم نے معافی عطا کر دی. یہ تمنا ہی اتنی پسند آئی. تو یہ جو ہم آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, یقین جانیے یہ وہ لمحات ہیں جو قبر کے اندر بھی کام آئیں گے, عشق کے اندر بھی کام آئیں گے. تو کوشش کریں, آج کرتے ہو سارے نیت کہ ایک تسبیح انشاءاللہ روزانہ لا الہ الا اللہ کی ہم پڑھیں گے. روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ستھرا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے, اور جو کچھ بیان کیا گیا ٹوٹے پھوٹے لفظ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عزت عظیم عطا فرمائے.